بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام فیس بک لائیو سیشنز کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ہم جمہوریت اور اسلام کے حوالے سے مختلف عنوانات کے تحت کلام کرتے ہیں۔ پیس اینڈ ایجوکیشن یہ ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے، غیر سرکاری ادارہ ہے اور اس کا مقصد تعلیم اور امن و امان کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ پیس اینڈ ایجوکیشن نے مختلف ورکشاپس کے ذریعے لوگوں میں جہاں بین المذاہب، بین المسالک، ہم آہنگی اور رواداری کو فروغ دینے کے لیے مختلف ورکشاپس اور مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کیا، وہیں جمہوریت اور اسلام کے تعلق سے کئی ورکشاپس کا انعقاد کیا تاکہ ہماری نوجوان نسل اسلام اور جمہوریت کو سمجھ سکے اور یہ خدشات کہ جمہوریت کفر کا نظام ہے یا جمہوریت عین اسلام ہے، اس حوالے سے ہم معتدل رائے قائم کر سکیں۔ ادارہ امن و تعلیم نے کراچی یونیورسٹی میں، کراچی میں، فیصل آباد میں ورکشاپس کا انعقاد کیا اور اس میں مختلف مذہبی اسکالرس کے ذریعے اور یونیورسٹیز کے پروفیسرز کے ذریعے اپنے طلباء تک یہ شعور منتقل کروایا کہ وہ جمہوریت، جمہوری نظام اور جمہوری اقدار سے آگہی حاصل کر سکیں۔ آج کا یہ سیشن جمہوریت اور جمہوریت کے فروغ میں نوجوانوں کے کردار کے حوالے سے۔ آج کراچی یونیورسٹی BBA کے اسٹوڈنٹ ہیں شاہنور احمد بیگ، آج یہ نوجوان نسل کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو میں شاہنور احمد بیگ سے چاہوں گا کہ وہ آج کے اس سیشن پر سوالات کا آغاز کریں کہ کس جہت سے وہ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی، پہلا سوال تو میرا یہ ہوگا کہ یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مگر یہاں پہ لوگ فرقوں میں، قوموں میں، زبانوں میں کافی حد تک بٹے ہوئے ہیں۔ تو اس قومی، لسانی اور زبانوں کے اندر ہم لوگ پولیٹکس کو یا جمہوریت کو افیکٹولی کس طریقے سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ بہت عمدہ سوال ہے اور سجاد مدنی صاحب اس ملک کا ایک روشن چہرہ، اور اگر یہ حقیقت بات ہے، میں سجاد مدنی صاحب کی ایبسنس میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ بغیر کسی سرپرستی کے، بغیر کسی پشت پناہی کے اپنے مدد آپ کے تحت کوئی شخص کس طرح ترقی کر سکتا ہے، تو اس کے لیے وہ بہت مطالعہ کرے، تو اس کے لیے خطیر وقت درکار ہوگا۔ وہ سجاد مدنی صاحب کو دیکھے جنہوں نے ارتقائی منازل اس تیزی سے طے کی کہ یہ اب نوجوانوں کے لیے ایک عملی، ایک اظہاریہ ہے کہ یہ جو نوجوان کہتے ہیں کہ جی ہماری سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں، ہماری کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں۔ سجاد مدنی صاحب نے دینی مدرسے سے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور آج اپنا PhD کے مراحل میں بھی ہیں، اور دینی اور دنیاوی دونوں علوم میں، جہاں ایک جانب دارالافتاء کی سند رکھتے ہیں، وہیں دوسری جانب اپنا PhD بھی مکمل کر رہے ہیں، اور پھر معاش کی دوڑ میں بھی، اپنے معاشی نظام میں بھی ایک کامیاب شخصیت ہے۔ تو شاہنور احمد بیگ کا جو سوال ہے، میں چاہوں گا کہ سجاد بھائی یہاں موجود ہیں، سجاد بھائی سے ہی اس جواب کا آغاز ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ علامہ بندگی صاحب آپ کا، اور میں خاص طور پہ شکر گزار ہوں پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے آج کے سیشن میں مجھے شرکت کا موقع فراہم کیا۔ میں صرف اتنا چاہوں گا کہ آپ اشارے سے بتا دیں کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ جی آپ کی آواز بالکل واضح آ رہی ہے۔ بالکل صاف آواز آ رہی ہے۔ جی بندگی صاحب، آپ کی محبت، آپ کی شفقت اور آپ کی دعاؤں کی بدولت اللہ کی رحمت سے الحمدللہ زندگی کے مختلف شعبوں میں سیکھنے کا، سمجھنے کا، جاننے کا عمل جاری ہے، اور اس
زندگی کے ارتقائی سفر میں پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا بہت بڑا کردار ہے. مجھے یاد ہے 2016 کا وہ دن کہ جب آپ کے ساتھ مجھے پہلی مرتبہ پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی ایک 3 روزہ تربیتی ورکشاپ میں شرکت کا موقع ملا تھا. تب میرے بھی ذہن میں یہ جو ہمارے نوجوان ہمارے ساتھ آج شامل ہیں ان کی طرح بہت سے سوالات تھے، لیکن ماہو سال کے تجربے کے بعد، مشاہدے کے بعد یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ فرقوں کا ہونا، مسالک کا ہونا یا مختلف لسانی عصبیتوں کا ہونا اور اسی طریقے سے مختلف اقوام کا اس ملک میں رہنا، یہ اس ملک کی کمزوری نہیں ہے، اس ملک کی خامی نہیں ہے، بلکہ یہ اس ملک کی خوبصورتی ہے. اگر ہم اسے مثبت زاویہ نگاہ سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ایک متنوع قسم کا معاشرہ ہے کہ جس میں اتنے بڑے پیمانے پہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے کہ جو آپ کو دنیا کے باقی ممالک میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے. آج بھی جب ہم مہران ہوٹل میں مختلف مذہبی قائدین کے ساتھ شامل تھے تو میں نے وہاں پہ یہ گزارشات پیش کی تھی کہ آپ چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں. یہ نیریٹو جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اپنا دیکھنا ہوگا، اپنا بیانیہ درست کرنا ہوگا کہ جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ جناب والا یہ ہماری کمزوری ہے، اسی نے امریکہ جیسے ملک کو سپر پاور بنایا ہے کہ جہاں 200 سے زائد ممالک کے لوگ ہجرت کر کے پہنچے اور انہوں نے اسے اپنا وطن بنایا اور پھر وہاں کی تعمیر میں، وہاں کی ترقی میں، وہاں کی ٹیکنالوجی کے سفر میں اپنا حصہ شامل کیا. وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے مختلف خطوں سے لاکھوں کی تعداد میں امیگرینٹس آئے ہیں. زبانیں ان کی مختلف ہیں، لہجے مختلف ہیں، ان کی شکلیں مختلف ہیں، ان کے عقیدے مختلف ہیں، نظریات مختلف ہیں، لیکن وہ ایک قوم بن کے وہ اپنے ملک کو ترقی کی شاہراہ پر ڈال چکے ہیں. تو اسی طرح ہمارا ملک بھی، اگر آپ کراچی سے لے کے خیبر تک سفر کرتے ہیں تو ہر 2 گھنٹے میں یہاں کے پہناوے بدل جاتے ہیں، یہاں کے پکوان بدل جاتے ہیں، زبان بدل جاتی ہے، لب و لہجہ بدل جاتا ہے اور اسی طریقے سے طرز زندگی بدل جاتا ہے. تو جب کوئی باہر سے آنے والا آدمی اتنی ڈائیورسٹی دیکھتا ہے، اتنا تنوع دیکھتا ہے تو وہ بہت متاثر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ کسی ایسے خطے میں جائے کہ جہاں وہ 1600 کلومیٹر کی پٹی پہ سفر کرے اور اسے ایک ہی جیسے لوگ دکھائی دیں، تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ چیز اسے ایکسائٹمنٹ کا شکار کرے گی؟ وہ اس سے متاثر ہوگا یا محظوظ ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ مناظر بدل جائیں تو یقیناً جو ہے وہ اس چیز کو انجوائے کرے گا. لیکن اب اس معاملے میں ایک اور بات بھی ہے کہ ایسے خطے یا ایسے ممالک کے جہاں اتنے بڑے پیمانے پہ تنوع پایا جائے، ڈائیورسٹی پائی جائے کہ مختلف اقوام وہاں رہتی ہوں، مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہوں، تو اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے جمہوریت ہی سب سے بہترین نظام ہے. اس لیے کیونکہ آپ جو ہے وہ دیگر نظام آج تک دنیا میں جتنے تجربہ کیے گئے ہیں اس کی طرف جاتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ پھر چند مخصوص لوگ تو شاید اس کے اوپر آمادہ ہو جائیں، اس کی تحسین کریں اور اس کو ایک بہترین جو ہے وہ قابل عمل حل قرار دیں. لیکن مختلف جو ہے وہ تجربات سے اور کئی صدیوں کے جو ہے وہ مشاہدات سے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جمہوریت آج تک وہ بہترین نظام ہے کہ جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ سکتا ہے. اب پاکستانی معاشرے کی میں سمجھتا ہوں کہ ترقی اور خوشحالی کے لیے جمہوریت کا نفاذ اور اس کی حقیقی معنوں میں جو ہے وہ اس کو رائج کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ دن بدن ہمارے نوجوانوں کا اس پر سے اعتماد اٹھتا چلا جائے گا. بات جمہوریت کی نہیں ہے، جمہوریت کی کوئی خامی نہیں ہے. جن ممالک میں جمہوریت اپنے حقیقی معنی اور مفہوم میں رائج ہے وہاں لوگ اس کے ثمرات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہاں لوگ جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے وہ اس کے بینیفٹس لے رہے ہیں. یعنی جو حقیقی جمہوری معاشرے ہیں آپ دیکھیے کہ وہاں پہ لوگوں کو علاج کی بہترین سہولتیں میسر ہیں، وہاں پہ مفت لازمی تعلیم کی سہولتیں میسر ہیں اور اسی طریقے سے امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہے. لیکن پاکستان میں نوجوان آج بھی اس حوالے سے شکوک و شبہات کے شکار اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے حقیقی معنوں میں جمہوریت کو اپنے سامنے پھلتے پھولتے یا پنپتے ہوئے نہیں دیکھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ علامہ بندگی صاحب ہوں یا میں ہوں، ہم نے اپنی عمر میں کتنی دفعہ یہاں پہ
مطلب آمرانہ طرز زندگی کا مشاہدہ کر لیا. ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ کبھی کوئی نظام آ جاتا ہے، کبھی کوئی نظام آ جاتا ہے. ایک طریقے سے تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ جمہوریت کو چلنے ہی نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ ابھی بہت سے سوالات باقی ہیں، بہت سی اس حوالے سے الجھنیں باقی ہیں. لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا اسی طریقے سے تسلسل رہا اور عام آدمی تک اس کے فوائد پہنچے، تو یہ جو کنفیوژن ہے، یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو شکوک و شبہات کے شکار ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اس صورتحال کو سنبھالنے میں بھی کافی مدد ملے گی. کیونکہ اس گھر کو آگ لگانے میں گھر والوں کا ہی حصہ ہے. یہ 1-2 برس کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے ڈیزاسٹر اور اتنے بڑے نقصان کو ٹھیک کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور ہمیں اس میں جو ہے وہ صبر بھی کرنا چاہیے اور خود آگے بڑھ کے اس کاروان کا حصہ بننا چاہیے. بالکل، بہت سجادہ خوبصورت آپ نے بات فرمائی. اور جب آپ یہ فرما رہے تھے کہ جمہوریت میں ہی مسائل کا حل ہے، لیکن ہمارے ہاں جمہوریت ابھی تک اپنی اصل شکل میں نہیں ہے. تو جی مجھے وہ ایک پاکستان کے ایک دانشور کا جملہ یاد آ رہا ہے، جو ایک بڑے شاعر بھی تھے، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. جی پاکستان کے ایک بڑے شاعر دانشور، تو انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں 3 قسم کی جمہوریتیں ہیں. ایک تو خالص جمہوریت ہے، دوسری نیم خالص جمہوریت ہے، اور جی تیسری جعلی جمہوریت ہے. ہم تیسرے درجے میں ہیں. اللہ اکبر اب کبیرہ. اس کا حل وہی ہے جو آپ نے فرمایا کہ اگر انتخابات اپنے تواتر کے ساتھ ہوتے رہیں، جمہوری عمل میں خلل نہ آئے، اور یہ پہیہ مسلسل چلتا رہے، تو خود بخود مرحلہ وار اس میں بہتری آتی چلی جائے گی. اور وہ جو بے شک. ایک پہلو انہوں نے اپنے سوال میں رکھا تھا، نسلی تعصب، علاقائی تعصب اور صوبائی تعصب نوجوانوں میں، تو اصل میں اس کے پیچھے بھی ایک انسانی نفسیات ہے. وہ یہ کہ ایک قومیت ہوتی ہے، ایک قوم ہوتی ہے. جی قومیت قوم کا جزو ہوتی ہے. اچھا، قوم کی تعریف یہ ہے کہ وہ مشترکہ طور پر تمام قومیتیں مل کر کسی مشترکہ مقصد کے تحت زندگی گزاریں. جب مقصد میں اشتراک نہیں ہوگا، مقصد مشترکہ نہیں ہوگا، تو پھر خود بخود علاقائی تقسیم بھی ہوگی، لسانی تقسیم بھی ہوگی. اور جب ایک فریق اپنے مفاد کو مد نظر رکھے اور ملکی مفاد کو پس پشت ڈالے، تب بھی یہ حق سلب کرنا اور فرائض سے غفلت برتنا، ایسے مناظر نظر آئیں گے. اس کا حل صرف ایک جملے میں جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے نظریات مختلف ہوں، ہماری سوچ مختلف ہو، ہمارے مسلک، ہمارے مذاہب مختلف ہوں. یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے دل بھی مختلف ہوں. نظریات ہمارے 1000 ہوں، لیکن دل ایک ہونا چاہیے. جی شاہنور، آگے. جی اچھا، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جمہوریت ایک نظام ہے، پاکستان میں بھی ہے، لیکن ایک نوجوان اس کے اندر کیوں آئے؟ ایک نوجوان مثال کے طور پہ ایک بزنس گریجویٹ ہے، وہ کیوں جی آئے ڈیموکریسی کے اندر؟ ایک انجینئر بن رہا ہے، وہ کیوں دھکے کھائے گلی گلی نگر نگر؟ وہ کیوں وہ نعرے لگاتا پھر اپنے نام کے؟ وہ کیوں اپنے نام کے ووٹس ایک ایک کر کے سب کو منائے کہ مجھے ووٹ دو؟ وہ کیوں ایسا کرے؟ اور ایسا اگر کوئی نوجوان کرے تو اسے کن چیلنجز کا سامنا ہوگا، اور کس طریقے سے وہ افیکٹولی یہ کام کر سکتا ہے؟ جی ماشاءاللہ، بہت زبردست قسم کا سوال آپ نے کیا. آپ نے اگر گزشتہ انتخابی مہم کا جائزہ لیا ہو تو اس میں ایک بات بہت ذرا کامن نظر آئی کہ تمام سیاسی جماعتیں بڑھ چڑھ کر نوجوانوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھیں. انہوں نے یوتھ ونگ قائم کیے، مختلف علاقوں میں کارنر میٹنگز کی اور کوشش کی کہ نوجوانوں کی حمایت انہیں حاصل ہو. اور برسر اقتدار پارٹی کے پاس بھی سوشل میڈیا سے نوجوانوں کی ایک بڑی حمایت اس سے حاصل رہی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے وہ نوجوان کافی عرصے کے بعد پاکستان کی عملی سیاست میں ہمیں متحرک نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار نکالیں تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں تقریباً جو ہے 25 برس سے کم جو نوجوان ہیں، 63% آبادی ہماری ایسے نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ پاکستان کی 63% جو پاپولیشن ہے وہ 25 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یعنی پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے کہ جن کے پاس اتنی بڑی تعداد میں نوجوان موجود ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ تحریک پاکستان کی جانب نگاہ دوڑاتے ہیں تو 72-73 سال پہلے پاکستان کا حصول بھی شاید آج تک خواب ہی رہتا اگر اس میں نوجوان بڑی تعداد میں شامل نہ ہوتے۔ آج پاکستان ایک حقیقت ہے اور ہم ایک آزاد ملک میں آزاد فضاؤں میں سانس لیتے ہیں، ہمیں اپنے عقائد و نظریات پہ عمل کی آزادی ہے، کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ حقوق حاصل ہیں۔ تو اس میں بھی کچھ نوجوانوں کی میں سمجھتا ہوں کہ ایفرٹ، ان کا جوش، ان کا جذبہ اور ان کی لگن جو ہے وہ کام آئی، اور کسی بھی تحریک کو، کسی بھی تنظیم کو نوجوانوں کی شمولیت کے بغیر کامیاب نہیں کروایا جا سکتا۔ آپ کے نزدیک انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، بزنس مین بننا یقیناً بہت بڑی کامیابی ہوگی، لیکن اس کا دائرہ جو ہے وہ بڑا محدود ہوتا ہے۔ ایک انجینئر جو ہے وہ اپنی ساری زندگی میں شاید 100 جو ہے عمارتیں تعمیر کرنے میں اپنی صلاحیتیں صرف کر دے، یا ایک ڈاکٹر جو ہے وہ چند ہزار لوگوں کا علاج کر پائے، لیکن جو ایک سماجی رہنما ہوتا ہے، جو ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ بس اوقات پوری قوم کی تقدیر بدل کے رکھ دیتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے، جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ کیا سیاست جو ہے وہ ایک بڑا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جہاں پہ آنے کے بعد اگر لوگوں کو مواقع میسر آئیں اور نوجوانوں کی صحیح رہنمائی کی جائے تو وہ یہاں پہ اتنے بڑے کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں کہ جس سے ملک کو جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ چلایا جا سکتا ہے، ملک کی معیشت درست کی جا سکتی ہے، اس لیے کیونکہ آج کا نوجوان چیزوں کو سمجھنے کے معاملے میں ہم سے بہت آگے ہے۔ یعنی کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے، موجودہ لیڈرشپ جو ہماری نیشنل اسمبلی میں ہو یا پارلیمنٹ میں ہو، تو آپ جب اسے دیکھتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی کی بنیادی استعمال سے بھی واقف نہیں ہے۔ تو جب وہ اعداد و شمار تک ان کی رسائی نہیں ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ دنیا میں کس درجے کا انقلاب برپا ہو چکا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی اسی پرانی سوچ کے ساتھ اپنے طریقے سے ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر نوجوان آگے آئیں گے، عملی سیاست کا حصہ بنیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے ملک میں ترقی کی رفتار تیز ہوگی، نئے آئیڈیاز جو ہے وہ سامنے آئیں گے، اور ان پر عمل درآمد کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ایک بڑی معاشی قوت میں تبدیل ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں جو زر مبادلہ لانے کا سبب جو لوگ بن رہے ہیں وہ نوجوان ہیں۔ یہ یہاں بیٹھ کے بظاہر لوگوں کو آج سے 10 سال پہلے شاید سمجھایا جاتا کہ جناب آپ کمپیوٹر پہ، آپ لیپ ٹاپ پہ گھر پہ بیٹھ کے چند گھنٹے کام کریں گے اور آپ اس کے ذریعے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں، تو شاید کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ لیکن آج جو ہمارے سوشل انٹرپرینیورشپ ہے، یا مثال کے طور پہ ای کامرس سے جڑے ہوئے نوجوان ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اگر آپ اعداد و شمار اٹھا کر دیکھیں تو پوری دنیا میں فری لانسنگ انڈسٹری کے اندر پاکستان کے نوجوانوں کا نمبر 5واں یا 6ٹھا نمبر آتا ہے۔ اور اسی لگن کے ساتھ اگر ہم لگے رہے، جڑے رہے، تو مجھے امید ہے کہ ای کامرس کی طرح ٹورزم انڈسٹری میں اور دیگر شعبہ جات میں بھی نوجوانوں کی قیادت میں انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ آپ نے فری لانسنگ کا نام لیا، جی لیکن اس کے اندر پھر آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی نہیں تھی جس میں فری لانسرز کو کوئی ریلیف دیا گیا ہو، یا گورنمنٹ کا اس میں کوئی نہیں تھا۔ یہ تو بالکل ایک پرائیویٹائز ایک سمجھ لے ایک چیز تھی، اور یہ تو بالکل پرائیویٹلی ہوئی ہے۔ اس میں آپ کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھیں، گورنمنٹ نے تو الٹا اس پر ٹیکس لگایا تھا۔ آپ نے اپنے سوال کا خود جواب دے دیا ہے کہ حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی تعاون حاصل نہیں رہا۔ وجہ کیا ہوئی؟ کیونکہ وہاں پہ نوجوانوں کی نمائندگی موجود نہیں ہے۔ اگر نوجوان خود سے جا کے سسٹم کا حصہ بنیں گے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک $10 ملین انڈسٹری بن جاتی ہے بغیر ڈیموکریسی کے یا بغیر گورنمنٹ کے سپورٹ کے۔ ایک $10 ملین انڈسٹری، ایک فری لانسنگ انڈسٹری، ایک ورلڈ کی لیڈنگ، ایک پاکستان کی ٹاپ انڈسٹری، بغیر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی اور بغیر ڈیموکریسی کے سپورٹ کے بن جاتی ہے، تو کیا یہ ڈیموکریسی پر سوالیہ نشان کھڑا نہیں کر دیتی؟
اب دیکھیں میں پھر یہی عرض کروں گا کہ آپ چیزوں کو جو ہے وہ دوسرے رخ سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ جمہوریت ہی کی برکتیں ہیں کہ آپ تک جو ہے وہ انٹرنیٹ پہنچ رہا ہے اور آپ کو ان ویب سائٹس تک رسائی مل رہی ہے کہ جن کے ذریعے آپ گھر بیٹھے فری لانسنگ کر پا رہے ہیں. ورنہ جن ممالک میں آج جمہوری نظام رائج نہیں ہے, آمرانہ نظام رائج ہے, کیا آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ایک پڑوسی ملک میں فیس بک, واٹس ایپ اور گوگل اور یوٹیوب بین ہے, وہاں پہ لوگ یہاں اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے دنیا کے بہت سے ممالک ہیں کہ جہاں پہ کمیونزم نافذ ہے, تو وہاں کے لوگوں کی ایک ایک ای میل, ایک ایک ان کا جو یوں سمجھ لیجئے کہ انٹرنیٹ کی ایکٹیویٹی پہ نگاہ رکھی جاتی ہے, وہ کیا منگا رہے ہیں, کیا بھیج رہے ہیں, اس پہ بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک جمہوری معاشرے میں رہ کر ہی اتنی بڑی انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کا سبب بن سکے ہیں. لیکن ابھی بھی ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان لیڈرشپ کے اندر بہت پوٹینشل ہے. واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں حکومتی سرپرستی حاصل ہوتی تو اس کام کو جو ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑے سطح پہ کیا جا سکتا تھا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے. تو جب تک نوجوان عملی سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے تو وہ نوجوانوں کے مسائل وہاں تک نہیں پہنچا سکتے. جب نوجوان آگے پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے تو وہ نوجوانوں کے ایشوز ہی رہیں گے, وہ کبھی جو ہے وہ حل نہیں ہو پائیں گے. آپ کو جو بنیادی سوال تھا کہ نوجوان کیوں حصہ لیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کافی حد تک خود اس کا جواب دے دیا ہے. بالکل, یہ بہت سجادہی خوبصورت بات ہے. اور اس میں ایک بات میں یہ شامل کرنا چاہتا ہوں کہ شاہنور نے جیسے کہا کہ ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, وہ کیوں اس جمہوری عمل کا حصہ بنے. بات یہ کہ جمہوری عمل کا حصہ بننے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ڈاکٹر سیاست میں آ جائے, ہر انجینئر الیکشن لڑنے لگ جائے. جمہوریت ایک سوچ کا نام ہے, جمہوریت ایک مزاج کا نام ہے, جمہوریت ایک تہذیب ہے. یعنی ایک ڈاکٹر اگر اپنی کلینک کے اندر وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں رکھتا بلکہ اپنی کلینک میں جمہوریت رکھتا ہے تو وہ حقیقی ڈاکٹر ہے. کیونکہ اس جمہوری سوچ کے ذریعے ایک عام آدمی کی اس تک رسائی ہو سکتی ہے اور ہر آدمی اپنا متعلقہ حق جو اس ڈاکٹر سے وہ حاصل کر سکتا ہے. ڈاکٹر اپنا فرض بہتر طریقے پر ادا کر سکتا ہے. یہ جو خدمت ہوگی یہ ملک کی خدمت ہوگی, یہ ملت کی خدمت ہوگی. تو اگر ایک انجینئر وہ اپنے ادارے کے اندر جمہوری سوچ رکھتا ہے, اپنے کاموں میں مشاورت کرتا ہے اور مشاورت سے کاموں کو بہتر کرتا ہے, تو یہ بھی ایک جمہوری سوچ ہے. اس جمہوری سوچ کا مطلب یہ نہیں کہ ہر نوجوان الیکشن لڑے, ہر نوجوان اسمبلی میں پہنچے, ایسا نہیں. نوجوانوں کی ایک نمائندگی ہو جو سیاسی سطح پر اپنا کام کرے, اور وہ جو جمہوری سوچ کی ہم حکمرانوں سے توقع کرتے ہیں, ہم اپنی گھریلو زندگی میں, اپنی ڈومیسٹک لائف کے ساتھ ساتھ اپنی سوشل لائف کے اندر اس جمہوری ویلیو کو اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں. جی شان جی, بہت خوبصورت بات. اچھا, بہترین. اب اچھا, اس معاشرے میں اب اسلامی طور پہ اگر جمہوریت کو دیکھا جائے تو کئی فرقے یا کچھ لوگ آپ یا چند مخصوص لوگ آپ کو مل جائیں گے جو کہ جمہوریت کو اسلامی نہیں سمجھتے. تو اس بات میں علماء کا کیا کردار ہوگا, اور کون سے علماء ہیں جو کہ خود بھی الیکشن لڑتے ہیں؟ اب آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے مختلف قسم کے تصورات پائے جاتے ہیں. کوئی جمہوریت کو ملک کی حالات کے تناظر میں دیکھتا ہے کہ جناب پچھلے 15 برسوں سے ملک میں مسلسل جمہوریت رائج ہے, لیکن اس کے باوجود حالات میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آ رہی, مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, روزگار کے مواقع کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ اسے جمہوریت کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ شاید جمہوریت ایک جو ہے وہ فیلئر کا نام ہے جو ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہمارے ملک میں. اچھا, پھر اسے کوئی اپنے صوبائی تعصبات یا لسانی تعصبات کے تناظر میں دیکھتا ہے, اسے محسوس ہوتا ہے کہ جناب دیگر اقوام کے مقابلے میں میری جو مطلب کمیونٹی ہے اس کو جو ہے وہ حقوق حاصل نہیں ہے, تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید جو ہے وہ جمہوریت آج بھی میرے مسائل حل کرنے میں ناکام ہے.
اسی طریقے سے کچھ لوگ جو ہے وہ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خلافت کے مد مقابل کوئی نظام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ دجالی نظام ہے، غیر اسلامی نظام ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی سازشی عناصر جو ہے وہ اسے رائج کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ مختلف قسم کے تصورات ہیں، جب آپ سوسائٹی میں جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ تمام اعتراضات سامنے آتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ چند گھنٹوں میں یا چند منٹس کے اندر ایک ایسے نظام کو کہ جو پچھلے کئی سو سال کی میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی دانش کے نتیجے میں یا ایک ارتقائی عمل کے نتیجے میں دنیا میں آیا ہو، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے لیے ہمیں سنجیدہ قسم کے جو ہے وہ اجتماعات کرنے ہوں گے، ڈائلاگ سیشن رکھنے ہوں گے، 3 روزہ ورکشاپس کرنی ہوں گی، جیسا کہ پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن گزشتہ 5 سال سے جمہوریت سے متعلق مسلسل جو ہے اس کے فوائد کو پاکستان میں عام کرنے کے لیے کوشش میں مصروف عمل ہے۔ بندگی صاحب اور میں پاکستان بھر میں ہونے والی ورکشاپس کا حصہ رہے، ہم کئی ٹی وی پروگرامز میں گئے، ہم نے ریڈیو پروگرامز کیے، اور لوگوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ کراچی یونیورسٹی میں ہم نے بہت سے سیشن کیے۔ لیکن 24 کروڑ کی آبادی میں سے آپ ظاہر سی بات ہے کہ سب کو ابھی فی الحال قائل کرنا یا سب تک جو ہے یہ سوچ پہنچانا خاصا مشکل مرحلہ ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عام سوچ یہی پائی جاتی ہے کہ شاید جمہوریت ایک غیر اسلامی نظام ہے، لیکن ہم جو ہے وہ آنے والوں کو پھر توجہ دلاتے ہیں کہ جناب والا، پاکستان میں جتنے بھی مسالک ہیں تمام کی اپنی مذہبی سیاسی جماعتیں اس وقت ہماری جو ہے وہ عملی سیاست کا حصہ ہیں، سب الیکشن لڑتے ہیں۔ اگر آپ دیوبندی مسلک کی بات کریں تو جمعیت علماء اسلام جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے وہ سٹیک ہولڈر ہے، ان کی کئی سیٹس ہیں، ان کے کئی ممبرز جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، اور وہ پاکستان کے بننے کے بعد سے لے کر اب تک وہ مسلسل جو ہے وہ عملی سیاست میں شامل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر بریلوی مسلک کی بات کی جائے تو جمعیت علماء پاکستان، شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ عملی سیاست کے نہ صرف حامی رہے بلکہ وہ قائد حزب اختلاف بھی رہے، اور ایک دور میں ان کی جو ہے وہ پارٹی کی بڑی نمائندگی تھی کراچی سے، خاص طور پہ نیشنل اسمبلی کے اندر۔ اسی طریقے سے اہل حدیث مکتبہ فکر کے ساجد میر صاحب ایک بڑا نام ہے، وہ ہمیشہ سینیٹر منتخب ہو کے پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں، اور اہل تشیع حضرات کی جو ہے وہ ایک بڑی نمائندگی ہمیشہ ہر دور میں رہی۔ پروفیسر ساجد نقوی صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، یا اس طریقے سے مجلس وحدت مسلمین باقاعدہ ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے ہمارے الیکشن پروسیس کا حصہ بنتی ہے۔ بریلوی جو ہے وہ مسلک کی ایک نئی تنظیم تحریک لبیک جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن میں بطور سیاسی پارٹی نہ صرف رجسٹرڈ ہوئی بلکہ پورے ملک میں وہ 4تھی یا 5ویں ایسی جماعت بن کر سامنے آئی کہ جنہوں نے بڑی بھاری تعداد میں ووٹ حاصل کیے۔ اسی طریقے سے آئین پاکستان کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اسے مرتب کرنے میں ان علماء کا بہت بڑا کردار رہا، ان کے دستخط موجود ہیں اس کے اوپر۔ اور پاکستان کا آئین جب آپ دیکھتے ہیں یا پاکستان کے نام پہ غور کرتے ہیں تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے، یعنی یہاں پہ جمہوریت اسلامی تعلیمات کے تابع ہے، یہاں پہ وفاقی شرعی عدالت قائم ہے، یہاں پہ اسلامی نظریاتی کونسل قائم ہے، اور یہ پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہاں کی پارلیمنٹ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی جو خلاف اسلام ہوگا، اور یہ دونوں فورمز جو ہے اسے ویٹو کرنے کا اختیار اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فہمی کافی حد تک جو ہے وہ دور ہو جانی چاہیے۔ میرے آذان ہو رہی ہے، میں چاہوں گا کہ علامہ بندگی صاحب گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ بالکل، آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ جمہوریت کوئی اسلام سے متصادم نظام نہیں ہے، بلکہ اگر جمہوریت کی ہم تاریخ میں غور کریں تو یورپ میں جو جمہوریت ہے اس کی تاریخ 300 سال کے اندر، اور دنیا میں جمہوریت کی ابتدا یہ انقلاب فرانس کے بعد ہوئی، اور انقلاب فرانس کے بعد پھر اس کی مختلف شکلیں بدلتی رہیں۔ اس وقت بہرحال دنیا میں صدارتی اور پارلیمانی دو طرز کی جمہوریت رائج ہے۔ میں جو چیز اسلامی نقطہ نظر سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جمہوریت کی خصوصیت کیا ہے کہ اس حکومت کو عوام کی تائید حاصل ہوتی ہے، اس حکومت میں تمام امور مشاورت سے طے پاتے ہیں،
اس نظام کے اندر عوام کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ حکومت وقت سے باز پرس کر سکیں اور اپنا نقطۂ نظر حکومت کے سامنے پیش کر سکیں۔ جمہوریت کے یہ بنیادی خواص ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، کیا یہ بنیادی خواص سے خلافت راشدہ میں نہیں تھے؟ کیا خلفائے راشدین کو عوامی تائید حاصل نہیں تھی؟ حضرت علی کا تو انتخاب ہی باقاعدہ کے الیکشن کے ذریعے ہوا، ایک عوامی سطح پر لوگوں نے ووٹنگ کر کے حضرت علی کا انتخاب کیا۔ اسی طریقے سے خلفائے راشدین کے سامنے لوگ اپنے اختلافی نقطہ ہائے نظر پیش کرتے تھے اور خلفائے راشدین اس کو سنا کرتے تھے۔ خلفائے راشدین کے ہاں باقاعدہ ایک مجلس شورا ہوتی تھی، جو ان کی پارلیمنٹ ہوتی تھی، جو ان کی کابینہ ہوتی تھی، اس کے تحت نظام حکومت و مملکت چلتا تھا۔ بلکہ اس میں ایک دلچسپ بات عرض کروں کہ یورپ کے اندر اور امریکہ میں یہ شعور بعد میں آیا کہ خواتین کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق ہے۔ امریکہ میں آپ کو سال بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے، 1935 کے اندر امریکہ میں پہلی مرتبہ خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی۔ اس میں بھی یہ شرط تھی کہ جو عورت 40 سال سے اوپر کی عمر کی ہوگی وہ ووٹ ڈال سکتی ہے، 40 سال سے کم عمر خواتین ووٹ نہیں ڈال سکتی۔ اسی طریقے سے انگلینڈ کے اندر، فرانس کے اندر، ان ممالک کے اندر 19ویں صدی میں، 20ویں صدی میں خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم بنت علی، انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفیر بنا کر بھیجا تھا روم۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اس زمانے میں 1400 سال پہلے ایک خاتون کو فاروق اعظم سفیر بنا کر بھیج رہے ہیں روم کے دربار میں۔ اسی طریقے سے حضرت عمر کی کیبنٹ کے اندر 6 خواتین تھیں جو ایڈوائزر تھیں۔ حضرت عمر نے اپنے کئی مسائل کے اندر خواتین کے آبجیکشن کے بعد ریویو کیا، جیسے وہ رضاعت کا مسئلہ تھا، ایک خاتون نے اعتراض کیا اور حضرت عمر فاروق نے ان خاتون کے اعتراض کو قبول کیا اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی۔ تو یہ جمہوری سوچ جو خلافت راشدہ نے دی تھی، بعد میں دنیا جب ترقی کر کے ارتقائی مراحل طے کر کے بادشاہت اور سلاطین کو بھگتنے کے بعد جب ترقی کی سطح پر پہنچی تو انہوں نے طے کیا کہ ہمیں جمہوری نظام اختیار کرنا چاہیے۔ اس جمہوری نظام میں ایک بڑا خلا ہے۔ علمی اعتبار سے اگر دیکھیں تو ایک جمہوریت کا وہ تصور ہے جو قبل مسیح میں یونان کے فلاسفہ نے دیا، لیکن اس کی کوئی عملی شکل نہیں تھی۔ پھر ایک یورپین اور امریکن جمہوریت کا تصور ہے جو آج ہمارے ہاں رائج ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس کو اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھنا ہے تو یونان کے قدیم فلسفے اور موجودہ یورپی اور امریکن جمہوریت کے درمیان میں ہم خلافت راشدہ کو دیکھیں، اور خلافت راشدہ کو دیکھنے کے بعد جب ہم اس نظام کو دیکھیں گے تو پھر ہم پر یہ بات کھل جائے گی کہ اس جمہوریت کا جو ماخذ ہے وہ تو ہمارے دین میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہمارا دین بھی مشاورت کا حکم دیتا ہے، ہمارا دین بھی جو ہے وہ یہ حکم دیتا ہے کہ اے حکمران عوام کے آگے جواب دہ ہیں، ہمارا دین بھی یہ حکم دیتا ہے کہ حاکم کو عوام کی خوش پناہی حاصل ہو، اور یہی سب باتیں جمہوریت میں۔ اگر کوئی جمہوریت میں ایسا پہلو ہو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کے خلاف ہے، تو وہ بھی جمہوری نظام آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے آپ قانون سازی کریں اور اس کو تبدیل کر دیں۔ جمہوریت اسلام سے متصادم بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اسلام سے قریب تر اگر کوئی نظام ہے تو دنیا میں 3 نظام پائے جاتے ہیں۔ ایک نظام بادشاہت کا ہے، بادشاہت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک افقی اور ایک عمودی، یعنی ایک بادشاہت وہ ہے جو باپ سے بیٹے میں چلتی ہے، ایک بادشاہت وہ ہے جو بھائی سے بھائی میں چلتی ہے۔ دونوں بادشاہتیں دنیا میں موجود ہیں۔ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، آمیریت ہے، اور ایک تیسرا تصور ہے وہ ہے جمہوریت۔ اب بادشاہت اسلام سے ایک بہت دور نظام ہے، آمیریت اسلام سے بہت دور نظام ہے۔ اب تیسرا نظام ہے جمہوریت۔ میری نظر میں، جیسے سجاد بھائی نے کہا، میں
بالکل اسی کی تائید کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کے قریب ترین اگر کوئی نظام ہے تو وہ اس وقت جمہوریت ہے۔ تو جناب یہاں پہ کئی پارٹیز گزشتہ کئی سالوں سے جمہوریت ہے پاکستان میں۔ پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، انہوں نے 5 سال مکمل کیے، پھر مسلم لیگ نے 5 سال حکومت کی، اس کے بعد گزشتہ چند سالوں سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، یعنی کافی سالوں سے جمہوریت ہی ہے اس ملک میں۔ لیکن پھر کیا وجہ آتی ہے کہ اتنے تقریباً کچھ 12-13 سال جمہوریت رہنے کے بعد نوجوانوں میں جمہوریت کے بارے میں، جمہوریت کا علم بحال کرنے کے لیے، عام کرنے کے لیے اتنی ورک شاپس کرنی پڑتی ہیں، اتنی لائیو سیشنز کرنے پڑتے ہیں، اتنے سال جمہوریت رہنے کے بعد بھی ہمارے جو نوجوان نسل ہے انہیں جمہوریت کے بارے میں اتنا ایجوکیٹ کیوں کرنا پڑ رہا ہے اس طریقے سے؟ اس میں سجاد بھائی سے پہلے دو جملے عرض کر دوں، وہ یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی، ہر نوجوان سیاسی نظام کا حصہ بن جائے، بلکہ ہر شخص اپنے مزاج میں جمہوری رویہ اختیار کرے۔ اب وہ جو آپ کا سوال ہے کہ جب اتنے سالوں سے جمہوریت ہے تو پھر ہمیں جمہوریت کے لیے اتنی ورک شاپس کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے سال سے جمہوریت ہے اسی لیے تو ضرورت ہے۔ اگر جمہوریت نہ ہوتی تو پھر تو ہم ضرورت کے باوجود بھی یہ ورک شاپس نہیں کر سکتے تھے۔ یہ جو ورک شاپس ہو رہی ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ جمہوریت اتنے سالوں سے ہے، اور اب لوگوں میں اس شعور کو مزید عام کرنے کے لیے، مزید اس کے ثمرات کو حاصل کرنے کے لیے، اور لوگوں کو شعوری طور پر، ذہنی طور پر پختہ کرنے کے لیے ہر فرد اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ میں قانون سازی کرتے ہیں، باقی پیس اینڈ ایجوکیشن ہے، تعلیم اور امن سے متعلق، تو یہ تعلیمی شعبہ ہے جس میں نوجوانوں کو جمہوری شعور وہ دیا جاتا ہے، اور نوجوانوں میں جمہوری شعور آیا ہے۔ ابھی جو گزشتہ آپ نے ذکر کیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور پھر مسلم لیگ نون اور پھر اب پی ٹی آئی کی، اس کا شعور یہ آیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک گورنمنٹ کی گزرتی ہے، اس کے بعد الیکشن ہوتا ہے، لوگ مطمئن نہیں ہوتے، حکومت تبدیل ہو جاتی ہے، اس سے لوگ مطمئن نہیں ہوتے، پھر حکومت تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ جمہوریت کا کمال ہے۔ اگر جمہوریت نہیں ہوتی تو پھر آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ آپ اپنے حکمرانوں کو تبدیل کر سکیں۔ اب سجاد بھائی اس بات کو آگے بڑھائیں۔ جی، بہت اہم نکات کی جانب آپ نے توجہ دلائی علامہ بندگی صاحب، اور لیکن اس کے جواب کو جاننے کے لیے ہمیں ماضی کی طرف بھی دیکھنا ہوگا کہ 1950 اور 60 کی دہائی میں جنرل ایوب خان کے دور میں طلباء تنظیموں پر پابندی لگائی گئی، اور یہ پابندی آنے والے سالوں میں بھی برقرار رہی، اور بطور خاص 80 کی دہائی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے تو بہت سختی سے جو ہے طلباء یونینز پر پابندی لگائی۔ وجہ یہ بیان کی گئی کہ جناب یہ طلباء تنظیمیں عسکریت پسندی کی جانب بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ سیاسی جماعتوں کی بھی ٹیم ہونے کی وجہ سے اب پرتشدد سیاست کو فروغ دے رہی ہیں۔ اچھا، پھر مسلسل جو ہے وہ 40-50 سال تک ان تعلیمی اداروں میں جنہیں جمہوریت کی نرسری سمجھا جاتا تھا، پاکستان کو بہت بڑے بڑے سیاسی رہنما ان طلباء تنظیموں سے میسر آئے، بلکہ آپ جو ہے وہ جتنی بھی سیاسی پارٹیوں میں حقیقی جمہوری مزاج رکھنے والے سیاسی رہنماؤں کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی نوجوانی میں کسی نہ کسی سیاسی اپنا طلباء سیاسی تنظیم کا حصہ رہے، انہوں نے وہاں پہ سیکھا، جانا، سمجھا، اور اس کے بعد یہ جمہوریت ان کے مزاج کا حصہ بنی، اور پھر انہوں نے اپنے حصے کا دیا جلانے کی کوشش کی، اور وہ میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ کسی بھی سیاسی پارٹی میں ہوں جمہوریت کی آبرو سمجھے جاتے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ نصف صدی تک نوجوانوں کو عملی سیاست سے دور رکھیں گے، طلباء تنظیموں پر پابندی عائد رہے گی، تو ان کی دلچسپی ختم ہونا ایک فطری سی بات تھی، اور وہ دوسری ایکٹیویٹیز کا حصہ بنتے چلے گئے۔ لیکن جیسا کہ میں نے گزشتہ سوال کے جواب میں بھی عرض کیا تھا کہ جو موجودہ حکومت جب اقتدار میں آئی تو اسے نوجوانوں کی بڑی حمایت حاصل رہی۔ اب وہ حمایت اب تک موجود ہے یا نہیں ہے اس کا پتہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگلے الیکشن میں چلے گا، لیکن اب ہر سیاسی جماعت بطور خاص نوجوانوں کو جو ہے متوجہ کرنے کی کوشش میں ہے، یوتھ ونگ فعال کر دیے گئے ہیں، اور
مطلب پہلے ماضی کے مقابلے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پارلیمنٹیرینز میں کچھ معقول تعداد نوجوانوں کی بھی شامل ہے، جن میں خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے وزیر اطلاعات و نشریات ہیں جو فیصل آباد سے لیے گئے ہیں، وہ تقریباً کوئی 30-32 سال کے نوجوان ہیں، اور اسی طریقے سے مختلف آپ شعبہ جات کے اندر دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو اب موقع مل رہا ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے کئی نوجوانوں کو اپنی مشاورت میں لیا ہے، اب وہ بطور مشیر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہی طرز عمل ہے، آپ نے صحیح فرمایا کہ جمہوریت جو ہے وہ انسان کو پرامن انتقال اقتدار کا موقع فراہم کرتی ہے۔ پہلے اگر کوئی آمر آپ پہ مسلط ہو جاتا تھا تو اسے ہٹانے کے لیے کتنی بڑی تحریکیں چلتی تھیں اور کتنے سالوں تک احتجاج جاری رہتا تھا، کئی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے اور جناب کاروبار زندگی معطل ہو جاتا تھا، پھر بھی آپ اس کی کرسی کو ہلا تک نہیں پاتے تھے۔ اور یہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ جناب یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی، آپ کی توقعات پہ پوری نہیں اتر رہی، تو آپ 3 ادوار سے دیکھ ہی رہے ہیں کہ حکومت کو پھر دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس دفعہ یہ حکومت بھی الیکشن کے اندر آتی ہے اور یہ دوبارہ حکومت نہیں بناتی تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا، اور لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ صرف جذباتی نعروں سے یا زبانی کلامی دعووں سے اب نوجوانوں کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا، ہمیں عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جناب شاید راتوں رات تبدیلی آئے گی، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر حقیقی خواہش ہوگی۔ جمہوریت کو اپنے اثرات عوام تک منتقل کرنے میں بس اوقات کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جمہوری عمل کو مسلسل جاری رکھا جائے بغیر وقفے کے، بغیر رکاوٹ کے۔ ہم اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ دیکھیں، اس ملک کی اکثریتی آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، لیکن گلی گلی میں مساجد ہیں، 5 وقت کی اذان سنائی دیتی ہے، علماء ہمیں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ جو ہے وہ ہمیں اسلامی تعلیمات کے بارے میں بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو پھر اگر ہم وہاں پہ بھی اعتراض کریں کہ جب سب مسلمان ہیں تو پھر مدارس کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ پھر جناب والا جمعے میں اتنے لمبے لمبے بیانات کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ عربی کا ایک مقولہ ہے اذا تکررا، کہ جب کوئی بات بار بار بیان کی جاتی ہے تو وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے۔ تو جب ہم بار بار ورکشاپس کے ذریعے، سیمینارز کے ذریعے، اس طرح کے آن لائن سیشنز کے ذریعے جمہوریت کی بات کریں گے، اس کے فوائد کی بات کریں گے، جمہوری رویوں کی بات کریں گے، تو آپ جیسے نوجوان مجھے امید ہے کہ اس میں دلچسپی بھی لیں گے اور آگے چل کے قوم کی رہنمائی کا فریضہ بھی سر انجام دیں گے۔ اچھا، تو ٹائم کافی ہو چکا ہے، ویسے کتنی دیر سیشن جاری رہے گا؟ بس آخری سوال، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے خود کہا کہ پہلے ایک پارٹی آئی، اس نے 5 سال حکومت کی، ڈیلیور نہیں کر سکی، لوگوں نے اسے چوز نہیں کیا، دوسری پارٹی آ گئی، پھر اس کی حکومت 5 سال رہی، لوگ اس سے بھی مطمئن نہیں ہوئے، 5 سال کے بعد تیسری پارٹی آ گئی۔ اب جناب یہ 2-3 سال ہو گئے، کچھ لوگ اس پرفارمنس سے مطمئن ہوں گے، کچھ لوگ اس پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ اب مثال کے طور پہ 1 درجن سال گزر گئے، 1 درجن سالوں میں 2 سے 3 پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ ڈیلیور، 2 پارٹیز تو ڈیلیور نہیں کر سکی بقول آپ کی منطق کے۔ تو یہ جو 10 سال میں جو ڈیموکریسی یا یہ 10 سال میں جو پالیٹکس ہوئی ہے، تو یہ 10 سال کی پالیٹکس کیا فیلئر کاؤنٹ کی جائے گی؟ علامہ بندگی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بات کریں۔ یہ جو 10 سال کی آپ نے بتایا کہ اس میں ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، واقعی ایسا ہے کہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو اپنے اقتدار کو طول دینے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ ایک معین وقت پر عوام نے اپنے فیصلے کو ریویو کیا، لوگوں نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی اور اپنے لیے دوسرے حاکموں کا، حکمرانوں کا انتخاب کیا۔ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے تو پھر دوبارہ تبدیلی۔ یہ جب پارٹیز کو یہ احساس ہوگا کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی عوام کر سکتی ہے، جب حکمرانوں کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارے پاس ایک ٹائم فریم ہے اور ہمیں اس ٹائم فریم کے اندر رہتے ہوئے اپنی منشور پر عمل کرنا ہے، اور اگلے الیکشن میں عوام پھر
ان کا احتساب کر سکتی ہے کہ یہی عمل مسلسل ہوگا. یہ اوور دی نائٹ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ مسلسل یہ عمل ہونے کے بعد پھر معاشرتی سطح پر تبدیلی آئے گی. پہلے دنیا میں بادشاہت ہوتی تھی, پھر بادشاہت کے بعد سلاطین آ گئے. اب ہمارے ہاں مزاج یہ ہے کہ بادشاہت تو ختم ہو گئی, سلاطین بھی نہیں ہے, جمہوریت ہے, لیکن جمہوریت میں حکمرانوں کا مزاج سلطانی ہے. جمہوری حکمرانوں کا مزاج جو سلطانی ہے, یہ آج بر صغیر پاک و ہند میں کوئی نئی بات نہیں ہے. ان لوگوں نے آمیریت کو بھگتا ہے, پاک و ہند والوں نے بادشاہت کو بھگتا ہے. اس لیے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا, سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ, جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. تو سلطانی جمہور سے نکل کے ہمیں حقیقی جمہوریت میں جانے کے لیے مسلسل جمہوری عمل کو جاری رکھنا ہوگا, اور اپنی ورکشاپس کے ذریعے, ایسے سیشنز کے ذریعے لوگوں کو جمہوریت کی حقیقی روح بتلانی ہوگی. کیونکہ جب ایک آدمی کو پتہ چلے گا کہ جمہوریت اصل میں کیا ہے, تبھی تو وہ حکمرانوں کا احتساب کر سکیں گے, تبھی تو وہ اپنے حق رائے دہی کو درست سمت میں استعمال کر سکیں گے. اس کا حل اس نظام کے تسلسل میں ہے. جی سجاد. اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں, بہت آپ نے اہم نکات اٹھائے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو ہے نا وہ دوبارہ اقتدار نہ مل پانا یہ جمہوری نظام کی ناکامی نہیں بلکہ اس کی فتح ہے. اس لیے کہ اگر وہ ڈیلیور نہ کرنے کے باوجود مسلسل اقتدار میں رہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ بتائیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ان سے جان چھڑائی جا سکے, ان سے چھٹکارا پایا جا سکے. اور پھر ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی حکومت 100% جو ہے وہ ناکام ہو جائے. عوام کو ایسا لگتا ہے کہ جی یہ قابل اطمینان کارکردگی نہیں دکھا سکے, حالانکہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی بڑی پالیسیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ملک اور ملت کے وسیع تر مفاد میں ہوتی ہیں. کئی ایسے پروجیکٹس ہیں جو گزشتہ حکومتیں شروع کرتی ہیں اور بعد میں آنے والی حکومتیں اسے مکمل کرتی ہیں. ترقی اور خوشحالی کا یہ عمل جاری رہتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جمہوری نظام میں جو جواب دہی کا عمل ہے یہ بالآخر جب بار بار ہونا شروع ہو جاتا ہے تو لوگوں کے اندر یہ احساس پنپنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر ہم کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور عوام کی عدالت میں دوبارہ جائیں گے تو ہمیں جو ہے وہ دوبارہ ووٹ نہیں ملے گا. یہ احساس اگر اگلے 10-20 سال میں بھی آ جاتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان ایک جمہوری فلاحی ریاست کے طور پہ اقوام عالم میں اپنا جائز مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. بالکل, بہت خوبصورت بہترین بات آپ نے فرمائی. اصل میں جمہوریت کا جو تسلسل ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک جمہوریت کی روح کو نہیں سمجھ پائے. لہٰذا جمہوریت کے متعلق ایک تشویش رہتی ہے. جمہوری نظام کی بہت خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ جہاں ایوان کے اندر حکومت ہوتی ہے وہیں ایک اپوزیشن بھی ہوتی ہے. دنیا کے کسی اور نظام میں, بادشاہت میں, ڈکٹیٹرشپ میں, مارشل لا میں آپ اپوزیشن کے ساتھ نہیں چل سکتے. یہاں پر اگر آپ کو کوئی بل پاس کرنا ہے, یہاں پر آپ کو کوئی قانون سازی کرنی ہے تو اپوزیشن کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. اپوزیشن ایوان کے اندر کھل کر مخالفت کر سکتی ہے دلائل کے ساتھ. یہ جمہوریت کا حسن ہے, اور یہ بھی اسی کا حسن ہے کہ آج شاہنور یہاں پر نوجوانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور پھر ایک شاہنور نسل نو کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور پھر سجاد بھائی ایک سمبل کے طور پر کہ ایک نوجوان کو کس طریقے سے وہ ترقی کر سکتا ہے. تو وہ ہوتا ہے کہ باپ ایک مشہور آدمی تھا اور اس کے بیٹے نے ترقی کر کے کوئی مقام قائم کیا, لیکن اگر یہ ایسی شخصیت کے جن کے والد, جن کا میں نے تذکرہ سنا ہے کہ اللہ غزالی زماں کے مرید تھے اور ایک صوفی منش شخصیت, ان کا بیٹا سماجی سطح پر اور ملکی سطح پر ہی نہیں بین الاقوامی سطح پر دنیا کے میری معلومات کے مطابق 40 کے قریب ممالک کے یہ سجاد مدنی صاحب دورے کر چکے ہیں. ابھی آنے والے وقتوں میں پھر یہ ایک طویل بین الاقوامی ایک سفر پر جا رہے ہیں. تو ایک مدرسے کے نظام سے گزرا ہوا ایک طالب علم, وہ جو دارالفتہ سے نکلا اور پھر دنیاوی علوم میں, پھر سوشل لیول پر
شہری سطح پر، ملکی سطح پر اور آج بین الاقوامی سطح پر یہ اسلام کی، ہمارے روشن چہرے کی، ہمارے بیدار قوم کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ بھی جمہوریت کا حسن ہے۔ آج کا سیشن بہت کامیاب رہا، سجاد بھائی آپ نے وقت دیا، بہت نوازش۔ آخر میں بہت اس شکریہ۔ جملے کے ساتھ تکمیل کلام کے پیس اینڈ ایجوکیشن یہ ایک غیر سرکاری، غیر منافع بخش ادارہ ہے اور تعلیم اور امن کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ اس کی خدمات کی ایک طویل داستان عملیت کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ آج کا سیشن اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا، امید ہے آپ نے بہت پسند کیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔